مائک کھول دے اپنا مائک کھول دے بھائی مائک ان کا بند ہے جی مائک کھولے مائک اور مائک کھولو اپنا یار آدمی سب مائک کھولیں ان کا آپریٹر صاحب مائک کھول دیں زوم پہ ہیلو کاظمی صاحب بات تو کریں علامہ صاحب منیر صاحب بولیں بھائی وہ آپ نے خود بند کیا ہوگا خود کھول دیں بھائی پیچھے ہمارے سائڈ سے کھلا ہے آپ کا مائک کب سے کھلا ہے کاظمی صاحب بولیں تو صحیح نا ابھی پیک پر گیا ہے مناظرہ تو آپ درمیان میں سے آپریٹر صاحب کیا کہیں اللہ پتہ نہیں بولیں بھائی مائک بند کر دیا ہے ہمارا مائک نہ بند کیا کریں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنے پتہ نہیں میں نے بند نہیں کیا بھائی بند نہیں ابھی تو آپ کا ٹائم اسی وقت شروع ہوگا جب آپ بات کرنا شروع کریں گے نا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بند کیا ہے مائک بند کیا بند نہیں کیا تو اور کیا تھا بند کیا ہے مائک اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پتہ نہیں کاظمی کہاں گیا ہے بھائی کاظمی ہے کہ بھی کہ نہیں اندر فریق مخالف نے ایک گفتگو کے اندر لفظ بولا کہتا ہے متعدد اتنا بڑا جاہل شخص ہے جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ متعدد ہوتا ہے یا متعدد ہوتا ہے متعدد تو اس میں فعل کا صیغہ ہے تعدد یتعدد تعددا فهو متعدد متعدد شمار کرنے والا لفظ متعدد نہیں ہوتا لفظ متعدد ہوتا ہے اس کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے جس طرح پہلے ٹرن میں کہہ رہا تھا تعین نہیں ہوتا تعین ہوتا ہے ابھی کہہ رہا تھا کہ انبیاء اس کو یہ نہیں پتا کہ انبیاء ہے لفظ تو اس کو اتنا ہی پتہ نہیں کہ یہاں کون سا قاعدہ یہاں انقلاب کا قاعدہ چل رہا ہے اس کو قاعدہ میں پڑھا دیتا ہوں اگر یہ کان کھول رہا ہے تو قاعدہ یہ ہے حسن اللہ یاری ادھر میری طرف دیکھ رہا میں تجھے قاعدہ پڑھاؤں قاعدہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے اس کو انقلاب کہتے ہیں مجھے انقلاب ہی نہیں آتا کاش میرے مدرسے کے بچوں سے آ کر تو پڑھ لیتا چلو تو کوئی بات نہیں ہے یہ بھول چک ہوتی رہتی ہے تو تجھے پتہ نہیں ہے تو چلو تجھے پڑھا دیں گے اچھا بات یہ ہے کہ اس نے ابھی یہ کہا ہے کہ ہم رافضی ہیں یہ ہمارے متعلق آیت نہیں ہے اور یہ دین کے ٹوٹے انہوں نے کیے ہیں وغیرہ وغیرہ اور کہا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہ شیعوں کے متعلق نہیں ہے ان کے متعلق ہے کہ جن لوگوں نے دین کے اندر فرقے بنائے ہیں جنہوں نے دین کے اندر فرقے بنائے ابھی میں ثابت کروں گا دلائل کے ساتھ اور کتاب بھی وہی جس کے حوالے یہ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ رافضی کتابوں سے حوالے دو ہمیں تو رافضی ان کو تو حضور نے مشرک قرار دے دیا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں نے فلاں کتاب سے حوالہ دیا فلاں کتاب سے میں نے اتنی کتابوں سے کون سی اتنی ایک کتاب لایا جس کے اندر میں نے پہلے بتا دی اس میں تفرد ہے اور تفرد شرع میں قابل حجت نہیں ہوتا تجھے اتنا پتہ نہیں ہے اب آگے سن اور پوری سند جو ہے وہ اہل بیت کی ہے تو اہل بیت کے مخالف ہے اور جو وہ حضرت زید کے متعلق بات کر رہا تھا زید کہہ رہا تھا تجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں اور ان کو امام کہہ کے پکارنا ہے اہل بیت کے فرد ہیں اہل بیت کے فرد کو نام لے کر پکارا جاتا ہے یہ تو ان کی بے ادبی ہے تم تو اہل بیت کے ہی بے ادب ہو اب آگے سنیے گا کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت میں تمہیں دو چیز چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک اہل بیت تو ان کی اتباع کرنا ہم مانتے ہیں ہم دل سے مانتے ہیں کہ قرآن بھی برحق ہے اہل بیت بھی برحق ہے ہم تو غلام ہی اہل بیت کے ہیں لیکن جو صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالے اس کے منہ پر یہ میرا برا لفظ تھوڑا سخت ہے اس کو قبول کیجئے گا برا نہ منائیے گا جیسا کہتے ہیں کہ جیسا منہ ویسا تھپڑ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کتاب ہے میرے ساتھ میں جس کے نت ہر شخص کے سامنے بیٹھ کر یہ حوالے دیتا ہے کتاب کا نام کیا ہے الدر المنثور یہ اسی کے حوالے دیتا ہے کہتا ہے رافضی کتابوں کے حوالے دو اور رافضیوں کو تو حضور نے مشرک قرار دیا ہے ہم تو مشرکوں کو جہنم کا لائق سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للکافرین جہنم تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وہ تو ہیں کافر تو یہ سنیے گا الدر المنصور جس کے یہ حوالے دیتا ہے اس کے جناب والا جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر
275 है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से मरी है कि अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इस्नान खैर मिन वाहिदिन व सलासतु खैर मिन इस्नैन व अर्बाअतुन खैर मिन सलासा फ़अलैकुम बिल जमाअ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के फिरके होंगे कितने, बाद रिवायत के अंदर 72 है, बाद के अंदर 73 है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस्नान खैर मिन वाहिद, दो में से एक बेहतर है, वह सलासतु खैर मिन इस्नैन, और 3 बेहतर है मिन इस्नैनी, 2 में से, वह अर्बाअतुन खैर मिन सलासा, और चौथा बेहतर है 3 में से, चौथा 3 में से बेहतर है। और तो आगे हुजूर ने फरमाया फ़अलैकुम बिल जमाअ, और तुम पर लाजिम है कि तुम जो है वो जमात को लाजिम पकड़ो। आगे सुनिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कितने फिरके होंगे। हुजूर ने फरमाया तफ्तारिक उम्मती अला 73 मिल्ला कुल्लुहा फिन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदा। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे। बात को सुनिएगा, 73 फिरके हो जाएंगे, तमाम के तमाम जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, मगर एक जन्नत में जाएगा। तो क़ीला लहु मल वाहिदा, तो हुजूर से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह वो एक फिरका कौन सा है, वो एक गिरोह कौन सा है। तो हुजूर ने फरमाया मा अना अलैहिल यौम व असहाबी, वो है कि जिस पर आज मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। आंखें खोल हसन अल्लाह यारी, इधर देख ना जरा मेरी तरफ, इधर देख। फरमाया वो है जिस पर मैं हूं आज और मेरे सहाबा हैं। हुजूर ने फरमाया, और इससे मालूम ये हुआ, सरकार ने ये फरमाया कि अहले बैत और सहाबा में कोई फर्क नहीं है। कहीं हुजूर फरमा रहे हैं अहले बैत की पैरवी करना, कहीं हुजूर फरमा रहे हैं कि सहाबा की पैरवी करना। इसका मतलब है ना सहाबा अहले बैत से जुदा है, ना अहले बैत सहाबा से जुदा है। जो इनको जुदा करता है वो इनका दुश्मन है, उनका हक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब आगे सुनिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो हसन अल्लाह यारी इधर देख, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों के 71 फिरके हो गए और एक जन्नत में, और बाकी 70 जो है वो जहन्नम में गए, और ईसाइयों के 72 फिरके हो गए। तो 71 फिन्नार वाहिदतुन फिल जन्नह, तो आपने फरमाया कि 70 जो है वो जहन्नम में और एक जन्नत में गया। तो आगे हुजूर ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लतफ्तरिकन्न उम्मती अला 73 फिरका। हुजूर ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, वाहिदतुन फिल जन्नह व इस्नतानी व 70 फिन्नार। हुजूर ने फरमाया एक जन्नत में जाएगा, बाकी सारे जहन्नम में जाएंगे। क़ीला या रसूल अल्लाह, ये अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह मन हुम, वो कौन है जो जन्नत में जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया अल जमाअ, वो जमाअत है। अब वो जमाअत कौन सी है, अब सुन जरा आंखें खोल, यही वो किताब है जो जिसके तू हवाले देता है, तफसीर दुर्रे मंसूर। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया यौम तबय्यदु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह। अल्लाह ताला ने फरमाया क़यामत के दिन कुछ लोगों के चेहरे चमकते होंगे और कुछ लोगों के चेहरे स्याह होंगे। तो जिनके चेहरे चमकते होंगे वो जन्नत में जाएंगे, जिनके चेहरे स्याह होंगे वो जहन्नम में जाएंगे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत जहां मौजूद है, लेकिन तू तो वो शायद उनका मुनकिर होगा, तो मैं तुझे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनाता हूं। आप अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पर तूने हुजूर को क्या मान, तू तो कुरान को नहीं मानता, तो हुजूर को क्या मानेगा, तू तो कुरान को नाकिस कहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी कौली ताला यौम तबय्यदु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह क़ाल तबय्यदु वुजूह अहली सुन्नह व तस्वद्दु वुजूह अहलिल बिदअ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिनके चेहरे चमकते होंगे अहलुस सुन्नह, वो अहलुस सुन्नत हैं। इधर अखी पाट जरा, हुजूर ने फरमाया अहलुस सुन्नत है जिनके चेहरे चमकते होंगे, शिये शुये कोनी और राफजी नहीं जन्नत जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया वो जेड़े जन्नत जाएंगे वो अहलुस सुन्नत ने। हुजूर ने फरमाया वो तस्वद्दु वुजूह अहलिल बिदअ, और जो बाद की बिदा किसको कहते हैं, अल बिदा, इसका मानो होता है नई इजाद। मतलब क्या है, ये शिये राफजी हुजूर के दौर में नहीं थे, ये बाद की इजाद है। और जो बाद की इजाद होती है ना, वो हुजूर ने फरमाया वो सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे, उनका जन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और जो हुजूर के बाद पैदा हुआ उनके चेहरे स्याह होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने कुरान मुक़द्दस के 4थे पारे के अंदर ये बयान फरमाया। तवज्जो जरा आंखें खोल, अल्लाह ताला ने फरमाया
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. تو فرمایا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ ان کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، فذوقوا العذاب، ان چکھو ذرا عذاب تنوں پتہ چلے کہ کیویں رافضی بنیندا ہے، کیویں مشرک بنیندا ہے، تے کیویں شیعہ بنیندا ہے، تے کیویں اہل سنت تو چھڈیندا ہے، تے کیویں چینل تے بیٹھ کے کھیندا ہے کہ سارے سنیاں تے اہل سنت سر جھک گیا شرم تو. اگر جواب ہے تو اب جواب دے. حضور نے فرمایا اہل سنت کے علاوہ سارے جہنم میں جائیں گے. فرمان رسول ہے اور اللہ کے پاک قرآن کی تفسیر ہے. اور تفسیر کس نے کی؟ تفسیر پاک محمد مصطفیٰ نے کی. تیری تفسیر بیان کردہ غلط ہو سکتی ہے، ساری کائنات کے مفتیوں کی تفسیر کردہ غلط ہو سکتی ہے، اللہ کے محبوب کا بیان کردہ ایک لفظ کا نقطہ بھی غلط نہیں ہو سکتا. اس سے معلوم ہوا فرمان رسول اور اللہ کے فرمان سے ثابت ہوا کہ رافضی بعد کی پیداوار ہے. حضور کے دور میں اہل سنت تھے، یہ بعد کی پیداوار ہے اور یہ سارے جہنم میں جائیں گے. ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹائم ختم ہو گیا جی. ٹائم ختم ہے. شروع کریں جناب. جی شروع کریں. علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کوئی حدیث لے کے آئے ہیں در منصور سے کہ اہل سنت کے چہرے روز قیامت چمکتے ہوئیں گے. بالکل ہم اس حدیث پہ ایمان رکھتے ہیں اور واضح پہلے تم اپنے امام کا اسلام ثابت کرو. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہہ دیا کہ تم مشرک ہو بھائی، تو تم کیسے اہل سنت ہو سکتے ہو نقشبندی؟ جب تیرے کتاب میں بخاری نے روایت کی ہے کہ ابو بکر صاحب مشرک ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو تم بھی بولو مشرک ہے نا. اگر وہ مشرک ہے تو تم اہل سنت کیسے بن گئے؟ تو پر اہل سنت تو ہم ہیں نا، کیونکہ میں نے ثابت کر دیا ہے کہ ابو بکر عمر کا رفض ان سے تبرہ یہ اللہ کا سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے. یہ تو آپ کتابوں سے ثابت کیے. تو اہل سنت کون؟ اہل سنت ہم ہیں. بالکل اہل سنت ہم ہیں اور ہمارے چہرے روز قیامت چمکتے ہوں گے. اب میں اس کا اپنا جو ہے دوائی سکھا لیتا ہوں بھائی. اس نے شروع کیا اپنی کتابوں سے نقل کرنا، تو اگر یہ اپنی کتابوں سے احادیث نقل کر سکتا ہے تو میں بھی نقل کر سکتا ہوں بھائی. ملاحظہ کریں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ. ایمان اللہ جو میں نے آپ پہ نازل کیا ہے اس کی تصدیق کرو اور کافر نمبر 1 اول کافر نمبر 1 نہیں بننا. یہ کتاب ہے تفسیر عیاشی رحمت اللہ علیہ، یہاں پہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42 فرمایا کہ یہاں پر ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، فرمایا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا اس آیت کی تفسیر آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ. اول کافر کون ہے؟ فرمایا فلانا و صاحبہ. اللہ یعنی فلانا و صاحبہ، فلانی اور اس کا صاحب نمبر 1 اور نمبر 2، اس سے مراد یہ کافر نمبر 1 ہے دنیا میں. ومن تبعهم ودان بدینہم، اور جو ان دونوں کے پیروی کرے اور ان کے اتباع کرے اصول اور فروع میں، یہ کافر نمبر 1 ہے. قال اللہ یعنیہم ولا تکونوا اول کافر بہ، اس کا کافر نمبر 1 نہیں بنا. وہ کون ہے جس کا آپ کافر نہیں بن سکتے؟ یعنی علی علیہ السلام. وہ علی علیہ السلام ہے جس کا انکار کیا تو آپ کافر نمبر 1 بن گئے. اچھا، وقال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك. قرآن مجید میں سورہ یوسف میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے 7 والے قیدی سے کہہ دیا کہ تم مجھے اپنے رب کے سامنے یا بادشاہ کے سامنے مجھے ذکر کرنا. تو رب جو ہے انسان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، قرآن میں استعمال ہے. یوسف علیہ السلام نے فرعون کو اس کافر کا رب بولا. وَيَعْبُدُونَ مِن دِينِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. صفحہ نمبر سورہ فرقان آیہ نمبر 55. ملاحظہ کریں تفسیر قمی علی ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جزء ثانی، یہاں پر صفحہ نمبر 115 میں علی ابن ابراہیم نے روایت کیا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا قَالَ الْكَافِرُ الثَّانِي كَانَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ظَهِيرًا. اللہ تعالیٰ فرمایا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، کافر اپنے رب کا دشمن تھا. کافر سے مراد نمبر 2 ہے آپ کا خلیفہ نمبر 2. اس کا رب کون ہے؟ اس کا رب امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. یہ کافر نمبر 2 میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ رب لفظ رب انسان کے لیے استعمال ہوا ہے. اچھا، اس نے اپنے رب کا دشمن تھا، اپنے مولا کا دشمن تھا نمبر 2. یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک. تفسیر عیاشی ملاحظہ کریں جزء اول
یہاں پر کننا بمدینہ وجرہ بلی وجر الحدیث، ہم مدینے میں تھے اور یہاں پہ حدیث چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا کچھ کلمات سے، أَتَمَّهُنَّ بِمُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ صلوات اللہ علیہم، امام علیہ السلام نے فرمایا یہ أتمہن، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امامت کا امتحان لیا کہ علی و فاطمہ والأئمة علیہم السلام کی امامت کا، وقوله تعالی ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تیرے ذریہ میں کچھ ظالم ہوں گے، ان کو امامت نہیں ملے گا، قال یا رب ویکون من ذریتی ظالم، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میرے ذریہ میں ظالم بھی ہوں گے؟ اللہ نے کہا جی ہاں، فلان و فلان ومن اتبعہم، فلانا نمبر 1 نمبر 2 اور نمبر 3 اور ان کے چاہنے والے۔ اچھا ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، قال يا رب ومن الذين متعتهم؟ قال الذين كفروا بآيات فلان وفلان وفلان، یہ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 ہیں جن کو اللہ نے کہہ دیا یہ انہوں نے میرے آیات کا، میرے نعمات کا، میرے آلہ کا انہوں نے تکفیر کیا ہے، جوحد کیا ہے، اور یہ کافر ہیں۔ اچھا اس طرح کے احادیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، اگر آپ چاہیں نا کہ احادیث ان کے کفر پہ لازم، میں اپنی کتابوں سے بہت ان کے نام لے کر بہت سارے احادیث ہمارے پاس۔ اچھا میں اس پہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، لیکن میں آپ کو اپنی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ اللہ نے تبارک و تعالی نے بدترین لفظ کی، اللہ نے بدترین اس سے بدتر لفظ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ حجرات، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں کمروں کے باہر سے وہ ان کی کوئی عقل ہی نہیں ہے۔ اچھا جس کی کوئی عقل نہیں ہے اس کو وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے اندھے ہیں جن کے لا يعقلون، جو لا يعقل ہیں۔ اچھا جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، آئیے میں آپ کو بخاری میں دکھاتا ہوں کہ یہ کس کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے، کتاب التفسیر ہے، باب ان الذين ينادونك، عنوان باب دیکھو، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، حدیث نمبر 4847 ہے۔ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، ابو بکر عمر نے جھگڑا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حتی ارتفعت اصواتهم، ان کی آوازیں بلند ہو گئی، فنزل فی ذلك، اس میں یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 2 سے آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 تک، وہ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ ملاحظہ کریں کتاب السنن الکبریٰ للنسائی، جزء 5، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، اور بھائی 5 صفحہ نمبر 401، حدیث نمبر 5903، یہاں پہ وہی حدیث ہے۔ فتمار ابو بکر عمر نے آپس میں جھگڑا کیا ہے اور ایک دوسرے پہ چیخنے لگے، فنزلت فی ذلک یا ایھا الذین آمنوا حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا، آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 تک، اس میں آیہ نمبر 4 بھی آ جاتا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ اللہ نے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون کو کہہ دیا۔ بھائی اچھا ہم نے آپ کی کتاب سے ثابت کر دی کہ ابو بکر عمر جنگ سے بھاگ گئے تھے، آپ نے کہتے ہیں یہ حدیث منفرد ہے۔ اچھا حدیث متفرد ہے، کس نے کہا کہ اب متفرد حدیث جو ہے، فرد حدیث اگر صحیح ہو تو وہ حجت نہیں ہوا کرتا؟ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ فتح الباری ہے بشرح صحیح البخاری، چاپ دار طیبہ، جلد نمبر 7، یہاں پہ صفحہ نمبر ہے 25، یہاں پہ ایک حدیث کے متعلق وہ کہتے ہیں وقد تفرد عثمان والد عبدان، یہ حدیث متفرد ہے، اس کا ایک ہی راوی ہے، عثمان والد عبدان، لا يضره فإنه ثقہ، اس کا انفراد اس پہ مضر ہی نہیں ہے یہ کیونکہ یہ ثقہ ہے۔ اچھا الاحکام الوسطی للمحدث ابن عبد الحق الشبیلی، چاپ مکتبۃ الرشد، جز نمبر 1، وانفراد الثقہ بالحدیث لا يضره، اگر حدیث صحیح ہے اس کا راوی ایک شخص ثقہ ہے، یہ اس کا انفراد اس میں ضرر ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کے محدثین کے نزدیک ایک قاعدہ بڑا مشہور ہے کہ انفراد الثقہ لا يضر بالحدیث، المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، جز نمبر 8، یہاں پہ ملاحظہ کریں، وهذا الحديث ثابت بنقل العدل عن العدل، یہ حدیث اس کے سب روات ثقات ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ زمرہ نے، صرف زمرہ نے اس روایت کیا، وهذا لا يلتفت اليه لان زمرہ عدل ثقہ وانفراد الثقہ بالحدیث لا يضره، زمرہ ثقہ ہے اور اس کے انفراد جو ہے اس کو ضرر نہیں پہنچاتا۔ اچھا میرے محترم ناظرین، ہم نے یہ کہتا ہے ما علیہ انا و اصحابی، یہ حدیث نقل کرتا ہے، وہ بھائی
ما علیہ انا و اصحابی، اصحاب سے مراد یہاں پہ اہل البیت الاطہار علیہم الصلوۃ والسلام مراد ہے، نہ کہ صحابہ. یہ کتاب تمہارا صحیح بخاری. ملاحظہ کریں، ملاحظہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اہل بیت کے اتباع کا حکم دیا ہے. حدیث میں نے ثقلین دکھا دیا آپ کو. وہ صحابہ سے حکم تھا کہ اہل بیت کی اتباع کرو گے، قرآن کی اتباع کرو گے تو تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ملاحظہ کریں کتاب بخاری میں یہ حدیث صفحہ نمبر 4000 حدیث نمبر 4321 ہے. حنین کا واقعہ ہے. ابو قتادہ سے حدیث ہے کہ میں نے دیکھا فلاحقت عمر بن الخطاب فقلت بلی ثم بلی فلاحقت عمر بن الخطاب، لوگ بھاگنے لگے، میں عمر ابن الخطاب کے ساتھ مل گیا. بلی یہ کہاں گیا بھائی؟ یہاں پہ حدیث کہاں گیا؟ یہ ہے بھائی، وانہزم المسلمون، مسلمان بھاگ گئے. وانہزمت معہم 4322 ہے، اور میں بھی مسلمانوں کے ساتھ بھاگ گیا. فاذا بعمر بن الخطاب فی الناس، میں نے دیکھا کہ عمر بھی بھاگنے والوں میں تھا. حنین میں بھی یہ بھاگ گیا. صحابہ کی اتباع کرو گے سیدھا جہنم. ختم ہو گیا. ادھر سائڈ بدل رہے ہیں، صرف سائڈ بدل رہے ہیں. بجلی تو ہے نا، اس کو کنیکٹ کرو بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی یہ حسن اللہ یاری نامی شخص کہہ رہا تھا یہاں بول کے، سب سے پہلے تو اس کی ایک اور جہالت میرے سامنے آئی ہے، میں اس پہ تھوڑا کلام کرتا چلوں. کسی نے ایک لفظ بولا ہے کہ کہتا ہے رفظ. اب میں نے اس کو پہلے بتایا ہے کہ اس کو تو اردو پڑھنا نہیں آتا، اس کو تو لغت کا پتہ ہے، اس کو الفاظ ہی نہیں آتے، تو یہ اپنا کہتا ہے کہ میں مناظر ہوں فلاں ہوں. تو لفظ رفظ نہیں ہوتا، لفظ رفظ ہوتا ہے. رفظ پہلے کوئی لغت کی کتاب ہی پڑھ لینی تھی. رفظ ہوتا ہے، رفظ نہیں ہوتا. اللہ نے لفظ رفظ فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، بات کرتے ہوئے میرا جملہ تھوڑا سخت ہو تو قبول کر لینا، تھوڑا سا شرم کی بات ہونی چاہیے. ادھر کہتا ہے کہ جو اہل سنت ہیں ان کا سر شرم سے جھک گیا، ان کا سر شرم سے جھک گیا. ادھر شرم سے جھک کے ادھر اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، اور ادھر کہتا ہے رافضی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ تو حدیث بیان کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اور تو وہ صحابہ سے مراد اہل بیت ہیں. کوئی روایت تو ثابت کر سکا مبلغ؟ تو کوئی روایت تیرے پاس ہے ہی نہیں، کوئی روایت تو ثابت نہیں کر سکا. اب آگے سن، تو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ جناب مجھے شیعہ کتابوں سے حوالہ دو، شیعہ کتابوں کو میں مانوں گا، میں اہل سنت کی کتابوں کو نہیں مانوں گا. لیا تیرے واسطے پھکی نہیں پھکا لے کے آیا میں. پھکا ہے پھکا، منہ کھول ذرا، تیرے منہ میں پھکا ڈالوں. تو تیری کتاب کا جو تیری کتاب ہے تفسیر کا نام ہے تفسیر قمی، جس کو تو کہتا ہے تفسیر قمی، اب اس پہ آتا ہے اہل سنت کا قمہ. ذرا سن، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مقدس میں جو ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. توجہ، اس آیت کے متعلق تیرا قمی والا کہتا ہے کہ ثم اعلم ان صفت نبیہ و صحابہ المؤمنین، کہتا ہے کہ سنو کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس آیت کے اندر صفت بیان کی ہے. کس کی؟ اللہ رب العالمین نے صفت بیان کی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ کے صحابہ کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہتا ہے صفت کون سی ہے؟ کہتا ہے کہ آپ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. اور آپ کے صحابہ کی صفت کون سی ہے؟ رحماء بینہم، آپ آپس کے اندر رحم دل ہیں. اور کہتا ہے المومنین، اور صحابہ مومن ہیں جن کو تو کافر کہتا پھرتا ہے. اٹھا اپنی کمی اور دیکھ اہل سنت کا یہ پھکا. اور کیا کہتا ہے؟ تورات والانجیل مکتوبہ، اور یہ بات تو تورات میں کے اندر بھی موجود ہے، یہ بات تو انجیل کے اندر بھی موجود ہے. تو یہ تجھے پتا چلا کہ تیری کتابوں کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام، حضرت عثمان غنی اور ازواج مطہرات کو تیری کتابوں کے اندر مومن لکھا ہوا ہے، کافر نہیں لکھا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنوں کو نہیں مانتا، تو خدا کو نہیں مانتا، تو مصطفیٰ کو نہیں مانتا، تو مولا علی کو نہیں مانتا، اور کو تو کیا مانے گا؟ اب آگے سن، میں تجھے روایت سامنے لے کے آیا تھا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.
جس کا تو نے بالکل جواب نہیں دیا، اس کو ٹس سے مس نہیں کیا، کیوں کرتا؟ اگر کرتا تو مر جاتا، لیکن تیرے پاس اس کا جواب ہی نہیں تھا۔ کس کتاب سے نقل کیا ہے؟ کس کتاب سے؟ علی مرتضیٰ علیہ السلام کی کس کتاب سے نقل کیا ہے؟ ہاں حوالہ دیتا ہوں، سن، کتاب کا نام ہے مشکات المصابیح، مشکات المصابیح، اس سے میں نے حوالہ پیش کیا۔ حدیث جھوٹ ہے کی تو میں نے حوالہ پیش کیا، لیکن تو نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ اب سن، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ حضرت مولا علی شیر خدا کی وہ روایت میں دوبارہ تیرے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تو وہ ہے کہ جس کی زبان پر اللہ رب العالمین نے حق کو نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے حق حضرت علی کی زبان پر رکھا ہے۔ ہاں تو نے اس کا نام تو روایت کا لیا تھا، لیکن تو نے اس کا جواب نہیں دیا، تیرے پاس جواب تھا ہی نہیں، کیونکہ مولا علی روایت کرنے والے ہیں۔ اب تو وہ روایات ضعیفہ بیان کر کے تو کہتا ہے کہ جناب والا میں نے ان کو مشرک کہا یا فلاں کہا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا۔ آگے سن، آگے جو تو حزامت والی روایت بیان کر رہا ہے، اسی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومنوں کا سپہ سالار بنایا۔ سپہ سالار کافر کو بنایا جاتا ہے، مشرک کو بنایا جاتا ہے۔ اگر اس وجہ سے حضرت فاروق اعظم کافر یا مشرک بنتے تو بتا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ فرما دیتے کہ یہ کافر ہے یا مشرک ہے یا فلاں بات ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے تو ان کی بارہا تعریف فرمائی ہے۔ اور تو کیوں چڑھتا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ ہاں میں اس کا آج پردہ چاک کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اگر اس رستے پر میرا عمر چل رہا ہوتا ہے، اس رستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو اس لیے بھاگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب ہوتے۔ فرمان رسول ہے، حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، اور یہ فرمان رسول ہے، تیری بات مانے یا حضور کی مانے بتا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور تو ان کو کافر اور مشرک کہہ رہا ہے۔ اگر وہ کافر ہوتے تو جس طرح اللہ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اس طرح کی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرما دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ اور جو تو نے وہ سورۃ الحجرات کی آیات طیبات بیان کی ہیں، ہاں تو ڈنڈی مار رہا ہے تو، اور یہ تو ایک موضوع الگ ہے سورۃ الحجرات پر۔ اگر تیرے اندر دم خم ہے تو اس پر میرے ساتھ علیحدہ موضوع رکھ، کہے تو ابھی میں شروع کرتا ہوں، کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں، میں تجھے تیری پیش کردہ روایات سے ثابت کروں۔ جواب دے دو، ابھی جواب دے دو۔ کہ اس طرح کے یہ تو نے ایک حوالہ میں صرف اس کا دیتا ہوں، یہ اس نے یہ بیان کیا ہے، یہ اس کی دوسری جلد لاؤ، نظر دوسری جلد جلدی نکالو، تو اس کا جناب بخاری شریف ہے، بخاری شریف کی جلد نمبر 2 ہے، تو اس کے اندر جو تفاسیر کا باب ہے اس کے اندر سورۃ الحجرات کی تفسیر کرتے ہوئے، ایک منٹ میں صرف حوالہ نہیں، ہاں سورۃ الحجرات کی تفسیر کرتے ہوئے صفحہ نمبر 717 جلد نمبر 2، تو ابھی دیکھ میں تیرا کلا کما کیسے کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 717 پہ یہ تیرا جواب دیا ہوا یہاں موجود ہے۔ توجہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے خلاف تو روایت بیان کرتا ہے، اس کے اندر ایک لفظ ہے جس کی تو ڈنڈی مارتا ہے، اور ڈنڈی مار کے تو اس کو چھپاتا ہے، کیا ہے؟ قاتل خیران، قریب تھا کہ وہ تو بہترین کا ہلاک ہو جاتے۔ تو وہ روایت کے اندر تو یہ ہے کہ وہ ہلاک ہوئے نہیں، ہلاکت کے قریب پہنچے تھے۔ تو ایک کنویں میں گرا، ایک کنویں کے طرف اوپر پہنچا، وہ دونوں برابر ہوتے ہیں؟ تجھے اتنا ہی نہیں پتا؟ تجھے یہ بات کسی نے پڑھائی نہیں ہے؟ تو بڑا محقق نظر آتا ہے وہ وہاں۔ اگر تو کہے کہ اس کے یہ لفظ راوی کے ہیں تو یہ ہم قبول نہیں کرتے، تو جس کے لفظ قبول نہیں ہے اسی روایت تو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اگر الفاظ قبول نہیں ہے تو روایت کیسے قبول ہے؟ آگے سن، اسی روایت کے اندر یہ بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کے صحابی حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب نے فرمایا، کہا کہ ہم اس کے بعد ہم کبھی بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے قسم اٹھا کے کہا۔ وہ روایت کے درمیان میں الفاظ تجھے نظر آتے ہیں، بعد والے یا پہلے والے نظر نہیں آتے؟ بات تجھے صاف سن کہتا ہے، کیوں؟ وہ تیرے گھاٹے کی بات ہے، اس لیے شروع والے لفظ وہ بھی چھپا جاتا ہے اور آخر والے بھی چھپا جاتا ہے، یہودیوں کی طرح، جس طرح کے یہودی اللہ تعالیٰ کے قرآن کو چھپاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، بس
کب قریب نہ جاؤ، یہ نہیں کہنا وان تم سکارا چھپا لینا ہے، وہ تیری مکاری، وہ تیری چالاکی ہے کہ تو جو جس کو چھپاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاک محبوب کے یہ فرمان کی یہ کتاب ہے، اگر یہ تیرے نزدیک روایت منظور ہے، مقبول ہے، تو اس کے پہلے والے لفظ بھی مان۔ اگر پہلے والا لفظ نہیں مانتا، جس راوی کے جو لفظ ہے اگر وہ نہیں مانتا، پھر اس کی روایت کیوں مانتا ہے، اس کی روایت پیش کیوں کرتا ہے؟ یہ موضوع ایک علیحدہ ہے، لیکن وہ اس کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ تو توجہ کے ساتھ سن، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کی تعریف کی ہے، بارہا تعریف کی ہے، اور مولا علی اس کی گواہی دیتے ہیں، اور تو کہتا ہے کہ جناب یہ کام حضور نے ان کی مخالفت کی ہے، یہ تیری بات غلط ہے، یہ تیرا جھوٹ ہے، یہ تیرا کذب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ اب اگر جواب ہے تو وہ اس کا جواب دے، وہ جو تیری کمی کا میں نے کما پیش کیا ہے۔ میرا ٹائم ہو کے گیا، ابھی 15 سیکنڈ تھے، اگر چلے ختم ہو گیا ٹائم، ٹھیک، اب بات نہیں ہو سکتی، حوالہ نہیں پیش کیا جا سکتا۔ جی علامہ صاحب۔ جی بھائی، ٹائم شروع، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، شروع سے اب تک اس شخص نے ایک شیعہ حدیث پیش نہیں کیا، ایک شیعہ حدیث پیش نہیں کیا۔ اس نے شیعہ کتب سے صرف ایک حوالہ دیا ہے، وہ بھی جھوٹا حوالہ دیا۔ کتاب تفسیر قمی میرے ہاتھ میں، اس نے کتاب تفسیر قمی سے جو حوالہ دیا ہے، کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس میں جو ہے صحابہ کو مومن، سب صحابہ کو مومن کہا ہے قمی نے۔ یہ تفسیر قمی ہے، جلد نمبر 2 ہے، یہ تفسیر سورۃ الفتح ہے، یہ وہی آخر میں اسی آخر آیہ کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی یقتلون الکفار وهم اشداء علیہم وفیما بینہم رحماء۔ اس آیہ کا مطلب یہ ہے کہ کفار کو قتل کرتے ہیں، کفار پہ شدید ہیں، اور آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں رحم دل۔ تو یہ اس میں کہاں جو آپ کہتے تھے کہ سب صحابہ کو مومن بولا، وہ تو اس میں یہ عبارات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ عبارات اگر تو ہوتے بھی، وہ الصحابہ المؤمنون، یہ قید تخریج اخراج کے لیے ہوتا ہے، یہ قید احترازی ہے، نہ قید وصفی کہ سب صحابہ مومن ہوں۔ کیوں؟ یہ اسی تفسیر قمی میں سورہ تحریم کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیں، یہ سورہ تحریم ہے، اس کے ذیل میں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یہ علی ابن ابراہیم کان سبب نزولها، اس میں یہ ہے بلی فاجتمع علی ان یسموا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں یہی ہے کہ عائشہ، حفصہ اور ابو بکر عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا۔ انہوں یہ رسول اگر تم تفسیر قمی کو مانتے ہو، تفسیر قمی سے حوالہ پیش کرتے ہو، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ عائشہ، حفصہ، ابو بکر عمر نے انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کے قتل کیا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، تم ایک حوالہ دیا تم نے تفسیر قمی سے، وہ بھی ہمیں نہیں ملا بھائی، جو تم نے ہم نے اس آیت کے ذیل میں جو دیکھا وہ عبارات نہیں ہے جو آپ پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر میرے محترم ناظرین، میں نے جتنے احادیث پڑھے ان کی کتابوں سے پڑھے، میں آخر میں نے مجبوری کے تحت، تاکہ میں اس کو اپنا اس کا مزہ چکاؤں کہ اپنے کتابوں سے ضعیف احادیث پڑھتا ہے کہ ابو بکر کی تعریف ہے، عمر کی تعریف ہے۔ جب میں آپ کو ثابت کر چکا ہوں کہ آپ کی کتابوں میں آپ کے محدثین نے اعتراف کیا ہے کہ آپ کے محدثین نے ابو بکر عمر کے فضائل میں جھوٹی احادیث بنا دی ہیں، آپ کے خود محدثین نے اعتراف کیا اور فرمایا، آپ کے محدثین نے نقل کیا کہ معاویہ نے پیسے بانٹے ہیں۔ معاویہ کے سنہ 40 سے سنہ 60 تک اس کی حکومت تھی، بنی امیہ کے زمانے میں پیسے بڑھتے تھے کہ جو بھی امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی فضیلت ہے اس کے مقابلے میں ابو بکر عمر کے لیے کوئی وہ حدیث نقل کرے، اس کو اتنے پیسے ملیں گے۔ تو لوگوں نے بہت سارے احادیث نقل کیے، اس زمانے میں جھوٹے احادیث بن گئے، تو اس کا جواب آپ نے دیا؟ جواب آپ نے دیا ہی نہیں ہے۔ اچھا میں نے آپ کی کتاب سے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں عمر ابو بکر کو مشرک بولا ہے، اس کا تو آپ باغ جاتے ہیں نا، اس کا جواب ہی نہیں دیتے۔ عمر کو احمق بولا، اور بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو مان لو، جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احمق بولا اس کو تم بولو کہ احمق ہے، جس کو بولا ہے کہ یہ مشرک ہے اس کو بولو کہ مشرک ہے۔ فرارہما عن خیبر، خیبر سے یہ بھاگ گئے تھے دونوں، کہتے ہیں یہ حدیث متفرد ہے، فرد ہے، اور حدیث فرد ہے تو پھر بھی وہ حجت ہے کیونکہ صحیح ہے۔ میں نے دکھا دیا آپ کی کتاب سے کہ انفراد الثقة بالحدیث لا يضره۔ اچھا پھر میں نے دکھا دیا کہ یہ خیبر سے نہیں بھاگے، یہ بات نہیں سن رہا بھائی، کسی اور سے بات کر رہا ہے۔ خیبر سے نہیں بھاگے تھے، حنین سے بھی بھاگے تھے بھائی، آپ کے بخاری میں لکھا ہے کہ عمر وہاں سے حنین سے بھی بھاگے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، قرآن مجید جب فرماتا ہے کہ جو بھی بھاگ جاتا ہے جنگ سے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، بخاری میں روایات متعدد ہے، جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے، یہ اتقوا السبع الموبقات، یہ موبقات کبائر میں سے ہے، شرک باللہ کی طرح جنگ سے بھاگنا۔ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بھاگے تھے،
تم اس کو کیا ابو بکر عمر کے اتباع کرو گے تو تم سیدھا جہنم جاؤ گے. اچھا آپ نے کہا کہ عمر کو مسلمانوں کا سپہ سالار بنایا. کہاں پہ؟ وہی خیبر میں بنایا تھا نا, کہ باقی آئے تھے اور صحابہ سب نے کہا تھا کہ یہ بزدل آدمی ہے, یہ کافر کو بنا سکتا ہے. نہیں, کافر کو نہیں بنا سکتا, لیکن وہ کافر جو منافق بن کر اسلام کا اظہار کر سکتا ہے اس کو سپہ سالار بنا سکتا ہے. اور اس کا نفاق ثابت کرنے کے لیے کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے, یہ جنگ سے بھاگ جاتا ہے, بالکل کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ حجرات کے متعلق میں نے دکھا دیا آپ کی کتابوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. دیکھیں ان شر الدواب سے کیا مراد ہے کہ یعنی سور سے بھی بدترین جانور سور نہیں ہے, بدترین جانور کتا نہیں ہے, بدترین جانور وہ انسان ہے. شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون, جو گونگا ہے, جو بہرا ہے, جو سوچتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ قرآن کا فرمان ہے. اور یہی صفت کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ آپ کے بخاری میں موجود ہے, سنن نسائی میں نے دکھا دیا بھائی. کس کے لیے؟ آپ کے خلیفے کے لیے. آپ نے کہا کہ اس روایت میں یہ ہے کاد الخیران ان یہلک, کاد الخیران یہلک, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہے, یہ ایک تابعی کے الفاظ ہیں, ابن ابی ملیکہ کے الفاظ ہیں. یہ حجت نہیں ہے کسی پر. جو اللہ کے الفاظ ہیں وہ یہی ہے, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے شیخین کو ہر پائن سے پائن تر, ہر نیچے سے نیچے تر بتا دیا نا, اس سے تو ہو ہی نہیں سکتا اس سے زیادہ تر. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اس سے بدتر لفظ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ لفظ رفظ نہیں ہے, رفظ ہے. اور بھائی یہ کتاب لسان العرب ہے, یہ کتاب لسان العرب ہے لابن منظور الافریقی, جلد نمبر 7. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, میں اس کو بہت بڑا کر لیتا ہوں تاکہ آپ سب کو نظر آ جائے. یہ دیکھو الرفظ, ایک دفعہ ایک منٹ میں اس کو فل پیج. الرفظ یہاں پہ دیکھو, فتحہ کس پر ہے؟ فتح تشدید پر ہے, فتحہ تشدید پر ہے. ایک دفعہ پھر دیکھو, لا الہ, یہ اب دفعہ اس کا کیونکہ میں نے زوم بہت کیا نا وہ پیچھے چلا گیا. الرفظ فتحہ را پر ہے, الرفظ ہوتا ہے, رفظ ہوتا ہے لفظ. رفظ بھی ہوا ہوگا, میں نے جب دیکھا جان دیکھا رفظ ہے. آپ نے کہا لفظ متعدد نہیں ہے, متعدد ہے, یہ آپ کی غلطی ہے. عدد یعدد یہ جو ہے یہ متعدی ہے. تعدد یتعدد یہ متابعہ ہے. متعدد یعنی بہت سارے. متعدد کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی گن رہا ہے, وہ عدد یعدد ہوتا ہے جو گننے کے معنی میں ہوتا ہے. متعدد یعنی بہت سارے. کہتا ہے لفظ انبیاء نہیں ہے, انبیاء نہیں, انبیاء ہے. میں کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, میں اردو میں بات کر رہا ہوں بھائی. اردو میں آپ انبیاء کہہ دیں, انبیاء کہہ دیں, دونوں صحیح ہے. فارسی میں یہی ہے, عربی میں بھی انبیاء صحیح ہے. صرف جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو پھر انبیاء کہہ دیں. اچھا میں آپ کی خدمت میں نے حدیث دکھا دی کہ بھائی آیا قرآن کا پڑھا, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم. اب میں آپ کی کتاب میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ بار بار اپنی آواز بلند کرتا تھا آپ کا خلیفہ. یہ کتاب ہے بخاری, ملاحظہ کریں, صفحہ نمبر 47 ہے, حدیث نمبر ہے 113. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں, وصیت لکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے سے تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قال عمر ان النبی غلبہ الوجع وعندنا کتاب اللہ حسبنا. کہتا ہے یہ تو بیمار ہے, اس کا عقل اس کی بیماری کے مغلوب ہو گیا. عقل کی بیماری کے مغلوب ہو گیا, اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ میں اس کا بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. یہ کتاب ہے صحیح بخاری اردو ترجمے کے ساتھ, اردو ترجمے کے ساتھ. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, جلد نمبر 4. ما شأن احجر استفهموا, کیا آپ شدت مرض کی وجہ سے بے معنی کلام کر رہے ہیں؟ حدیث نمبر 4431. ملاحظہ کریں, صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ شدت مرض کی وجہ سے بے معنی کلام کر رہے ہیں. احجرہ کا مطلب یعنی کیا؟ بے معنی کلام. وہی ہذیان ہوتا ہے نا, اس نے اس کو کچھ نرم کر کے اس نے ترجمہ کیا. واللہ بے معنی کلام وہی ہوتا ہے بہکی باتیں کرنا, بکواس کرنا. فاختلف وکثر اللغت, وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر نے اختلاف کیا ہے اور آواز بلند ہو گئی ہے. اچھا ملاحظہ کریں, یہ کتاب ہے صحیح مسلم, چاپ دار الفکر, حدیث نمبر 3582. یہاں پر ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے گیا, میں نے کہا کہ مجھے اجازت دو. رباح وہاں پہ دروازے پہ کھڑا تھا, اس نے مجھے جانے نہیں دیا. رفعت صوتی, میں نے کمرے کے باہر سے اپنی آواز چیخ مار کے بولا کہ مجھے اجازت اندر آنے دو. اچھا یہ کتاب ہے صحیح بخاری, چاپ دار الفکر, حدیث نمبر ہے 569. اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء حتی نادہ عمر الصلاة نام النساء والصبیان. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کو رات کو پڑھی, عمر نے چیخ مارا
آؤ نماز پڑھا دو, بچے سو گئے, عمرتیں بھی سو گئی ہیں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم, چاپ دار الفکر, باب وقت عشاء و تاخیرہ, حدیث نمبر 1328. وذاک حین صاح عمر بن الخطاب, عمر نے کمرے کے باہر سے چیخ ماری ہے کہ آؤ نماز پڑھا دو. یہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھا رہا ہے, اور قرآن, اور چیخ مار کے کمرے کے باہر سے. یہ آپ کیا حدیث ہیں؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. آگے تم بول اللہ نے رفض نہیں کیا, میں نے اللہ کی جانب سے بتا دیا, اللہ نے ان کو رفض کیا, اللہ نے ان کو برا کہا. اس سے بدتر گالی ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. یہ آپ کے خلفاء ہیں بھائی. علامہ صاحب میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ اب ان کو کنکلوڈ کر لیں. یہ کیونکہ مدعی تھے منیر احمد نقشبندی صاحب, علامہ منیر احمد نقشبندی صاحب. یہ اب ان کو چونکہ مدعی ہیں, ان کو آخری ٹرم بھی دی جاتی ہے کہ چونکہ جو انہوں نے پہلے حوالہ جات دیے ہیں نا, ان کو کنکلوڈ کر کے تو عوام الناس اور اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دیں. جی سر, نئی بات نہیں کہہ سکتے نا, نئی بات نہیں کہہ سکتے. صحیح ہے, ہاں جی, نئی بات نہیں, جو پہلے باتیں کی ہوئی ہیں اس کو دوہرا سکتے ہیں, وہ ان کو ہی دوہرا سکتے ہیں کہ اپنا جو اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کنکلوڈ کرنا, یا اس کا خلاصہ, یا جو بھی. علامہ صاحب ایسے ہی ہے نا جی, کیونکہ آپ نے شروع کیا تھا, مدعی آپ تھے, وہ مدعا علیہ تھے حسن اللہ یاری صاحب. تو آپ کنکلوڈ کر دیں پلیز, آپ اس کو نا وائنڈ اپ کر لیں 5 منٹ میں. جی میں بولتا ہوں تو اس میں مجھے یہ بھی بتائیں نا, اس نے کہا کہ اس کا جواب ضرور دینا, تو اس کا جواب تو پھر مجھے دینا چاہیے نا. تو اس کو چاہیے کہ وہ میرا جواب تو مجھ سے لے. کون سا؟ کوئی نئی بات اگر انہوں نے کیا نا, کوئی نئی بات کیا ہے تو مجھے پھر بولنے کا حق ہے, اگر انہوں نے کوئی نئی بات کیا. اچھا نہیں, اس طرح ہو جائے کہ یہ جو ابھی آپ نے کوشچن ریز کیے نا حسن اللہ یاری صاحب نے, ان کے بارے میں آپ پہلے 5 منٹ میں ان کا رد کر لیں, تو اس کے بعد پھر اپنے خلاصہ کنکلوڈ کر دیں. چلو 10 منٹ میں کر لیں. اب چلو میری بات سنیں. سب سے پہلے اس حسن اللہ یاری نامی شخص نے اینک لگائی ہوئی نا, مجھے نظر آ رہا ہے اینک لگائی ہوئی ہے. اس کو کہنا میرے ساتھ بولے نا, میرے ساتھ بات کرے, یہ میرے ساتھ. میں حاضر ہوں جناب, آپ بات کریں. آپ اگر کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں, اگر آخری ٹرن لینا چاہتے ہیں تو نئی بات نہیں کہہ سکتے. اپنی تفسیر قمی نکالیں ذرا. یہ تفسیر قمی ہے جی, بتاؤ. یہ تفسیر قمی ہے, لگی ہوئی ہے. نکالیں. یہ نکالا ہوا ہے نا, آپ لگا دیں نا, میں نے تو نکالا ہوا ہے. محمد آپ نکالیں نا, آپ نکال کے دکھائیں. میں نے تو نکالا ہوا ہے, آپ دکھائیں. تفسیر قمی آپ کے ہاتھ میں ہے, میرے پاس ہے تفسیر قمی, میں نے نکالا نہیں ہے نا. جھوٹ دکھاؤ اسکرین پہ لاؤ, کیمرے کے سامنے لاؤ اگر تمہارے پاس ہے. میں نے تو لایا نا, میرا اینک بھی ہے, تم لے کے آؤ. دکھاؤ نا تفسیر قمی, تیرے پاس ہے, دکھاؤ. نکال کے بیٹھا ہوں, آنکھیں کھولنا ذرا. دکھاؤ نا, دکھاؤ, دوسروں کو بھی دکھاؤ. ابھی کتابیں دکھا رہے تھے, عنوان دکھاؤ بھائی, صفحہ نہیں دکھاؤ, عنوان دکھاؤ. وہ کمپیوٹر کا پیج دکھا رہا ہے, تفسیر قمی ہے نہیں. وہ تو کمپیوٹر کا کوئی پیج, فون دکھا رہے ہو نا, یہ تو فون ہے, یہ تفسیر قمی نہیں ہے, یہ ٹیلی فون ہے. یہ کہتا ہوں, یہ آنکھیں کھول ذرا, دیکھ یہ دیکھ. چلو ٹیلی فون میں دکھا رہے ہیں, تفسیر قمی تیرے پاس نہیں ہے نا. ٹیلی فون میں کسی نے تجھے میسج کیا, کوئی واٹس ایپ کا وہ اسکرین دکھا رہی ہے. وہ کاکا سکرین نہیں ہے, تفسیر قمی میرے پاس ہاتھ میں لیے بیٹھا. تفسیر قمی یہ فون دکھا رہا ہے, عنوان دکھاؤ نا, دکھاؤ. اچھا چلو, جو تیرے پاس ہے وہ ذرا. ہاں وہ فون دکھا رہے ہو, یہ ٹیلی فون دکھا رہے ہو, ٹیلی فون. چلے نکالنا, جو تیرے پاس ہے وہ نکال, میں تجھے ابھی بتاتا ہوں. ہاں بتاؤ. یہ اچھا جی, نقشبندی صاحب پلیز آپ نا کنکلوڈ کریں جی. یہ فون دکھا چلو میری بات ان کو کہے نا, ایک مرتبہ یہ نکالے محمد. وہ نکالا ہوا ہے بھائی, کتنی دفعہ نکالیں. والذین معہ, سکرین پر لائیں اس کو, میں دکھاتا ہوں. میں لے کے آتا ہوں. یہ لو, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بھائی, یہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ایک منٹ, محمد الرسول اللہ کہاں لکھا ہے؟ یہ ایک منٹ, یہ لکھا ہے. اس سے اوپر والی صدر پڑھیں ذرا. وَعَلَمْ أَنَّ دل کو بھی تھامنا ہے. صحیح ہے. دل کو تھام. وَعَلَمَ اللَّهُ أَنَّ صِفَةَ نَبِيِّ وَأَصْحَابِهِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ مومنین کی قید جو ہے منافقین کو نکالنے کے لیے, اور یہ کوئی حدیث روایت نہیں ہے. ایک منٹ, یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب صحابہ مومن ہیں.
اگر میں کہہ دوں پاکستان کے مسلمانوں کو میرا پیغام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب پاکستانی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان پاکستانی عید فطر مناتے ہیں، مسلمان پاکستانی عید فطر مناتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب پاکستانی مسلمان ہیں۔ مسلمان پاکستانی حج کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب پاکستانی مسلمان ہیں۔ صحابہ، مومنین صحابہ قتال کرتے ہیں، ابو بکر عمر نے تو کبھی قتال ہی نہیں کیا، جنگوں سے بھاگ گئے۔ خاموش تو ہو جا، سن تو لے، تو نے تو کہا تھا کہ اس میں صحابہ کا لفظ ہی نہیں ہے، اینک لگی ہوئی تھی نا اس لیے نظر نہیں آیا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ عبارت ہو تو اس سے ان کا ایمان ثابت نہیں ہوتا، سب صحابہ کا ایمان، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان سے سب صحابہ کا ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کہہ دیں نا کہ مسلمان پاکستانی عید فطر مناتے ہیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب پاکستانی مسلمان ہیں۔ مسلمان پاکستانی حج جاتے ہیں، کیا اس کا مطلب ہے کہ سب پاکستانی حج جاتے ہیں؟ نہیں، وہ سب مسلمان حج جاتے ہیں، بس وہ سب پاکستانی مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طرح مومن صحابہ کفار سے قتال کرتے ہیں، مومن صحابہ آپس میں رحم دل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق صحابہ کفار سے قتال نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب صحابہ مومن ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، جواب آ گیا۔ علامہ نقشبندی صاحب انہوں نے جواب دے دیا، عوام الناس دیکھ رہی ہے، ناظرین دیکھتے ہیں، آپ نے اشارہ کر دیا اور عبارت بھی انہوں نے دکھا دی ہے، تو انہوں نے اپنا وضاحت بھی پیش کر دی ہے، اب لوگ فیصلہ کر لیں گے۔ کائنڈلی آپ جو ہے نا اس کو کنکلوڈ کریں، اور بھی پورے پروگرام میں انہوں نے شیعہ کتاب کا ایک حوالہ دیا ہے اور یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے، اور یہ بھی ان کے مطلب کے خلاف ہے۔ اچھا چلے، وہ عوام فیصلہ کر لے گی۔ انہوں نے کمی کو بار بار پیش تو کیا ہے نا آپ کے سامنے، چلیں جی۔ اور کمی میں یہ تو بھی لکھا ہے نا کہ ابو بکر عمر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا، وہ بھی تو بتاؤ نا، وہ تو بھی بتاؤ نا کہ میں نے تو دکھا دیا کہ ان چاروں نے مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کے قتل کیا، شہید کیا۔ چلے جی شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین نے ابھی دیکھا، کس نے کہا کہ اس میں یہ بات ہی نہیں ہے، صحابہ کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اب جب ہم نے دکھایا اس کو اینک لگی تھی، اس کو نظر نہیں آیا، تو اب ہم نے جب دکھایا تو کہتا ہے اس سے منافقین کو علیحدہ کرنے کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ اس سے پہلے میں نے حضرت ابو بکر اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما کا مکالمہ، جو دروازہ رسول پہ کھڑا ہو کر مکالمہ ہوا تھا، اس سے ایک روایت بیان کی، ایک حوالہ پیش کیا کہ جس کے اندر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے، مولا علی فرماتے، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر سے افضل کوئی ہے ہی نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں واپس میں رام دل ہے، ابو بکر کہتے ہیں تم آگے چلو، اور مولا علی فرماتے ہیں تم آگے چلو، ابو بکر کہتے ہیں وہ ان کو ترجیح دیتے ہیں، وہ ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ بات، اس کو اس شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس کے بعد میں نے حوالہ پیش کیا اللہ رب العالمین جل جلالہ کے پاک قرآن مقدس سے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جو دین میں فرقے بناتے ہیں، دین کے اندر گروہ بناتے ہیں، اس سے ناچیز نے یہ استدلال کیا، اللہ نے فرمایا وہ شیعے ہیں، لست منہم فی شیء، اے محبوب آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین میں جنہوں نے بعد کے اندر فرقے بنایا۔ میں نے اسی کی جس کتاب کا یہ حوالہ دیتا ہے تفسیر در منصور، اس کا میں نے حوالہ پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ حضور نے فرمایا وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ آپ سب کو پتا ہے، یہ آپ یہ اہل سنت پر کیچڑ اچھالتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو اہل سنت پر کیچڑ اچھالتا ہے، تم اہل سنت بنے ہوئے، کبھی کہتے ہیں سر جھک گیا، کبھی کہتا ہے فلاں ہو گیا، کبھی کہتا ہے فلاں ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور یہ اس نے یہ کہا کہ بخاری کے اندر ہے کہ جس پر میرے صحابہ ہیں، اس سے مراد اہل بیت ہے، یہ اس پر کوئی صفحہ نہیں پیش کر سکا، کوئی دلیل نہیں دے سکا۔ پھر اس نے کہا کہ جناب والا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشرک کہا، تو اس پر کوئی حوالہ صفحہ پیش نہیں کر سکا، اس نے جھوٹ بولا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا کہ حضور نے فرمایا کہ جو رافضی ہیں یہ مشرک ہیں، اس نے کہا کہ یہ روایت متروک ہے۔ میں نے پوری سند پڑھ کے سنائی، پوری سند ہی اہل بیت کی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا ایک راوی یہاں سے
جو چھوٹا ہوا ہو وہ مجھے ثابت کر کے دکھائے. یہ اس کو نہیں دکھا سکا. اس کے اندر دم خم ہوتا تو دکھاتا, تو میری کسی بات کا جواب نہیں دے سکا. پھر اس نے کہا کہ جناب والا یہ شیعہ کتابوں کے اس کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے, تو میں نے اس کی کمی سے حوالہ دیا. تو کمی کے اندر موجود ہے کہ تورات اور زبور کے اندر, تورات اور انجیل کے اندر صحابہ کرام کو مومن لکھا ہوا ہے. اس نے جناب والا اس پر ڈنڈی ماری, کہا یہاں تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے. جب دکھایا تو اس کی آنکھوں سے جو وہ عینک لگی ہوئی تھی وہ ہٹی تو اس کو وہ لفظ نظر آئے. تو اب اس نے ایک اور یہاں سے کھچ ماری ہے, کھچ نہیں کھچوڑ مارا ہے. کیا کہتا ہے کہ لفظ متعدد ہوتا ہے, متعدد نہیں ہوتا. علامہ صاحب آپ آخری ٹرن پہ اس طرح کے الفاظ کو نہ ہی استعمال کریں تو بہتر ہے. چلو بات سنیں, اچھی بات, چلو ٹھیک ہے بات سنیں. اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی ہے, دلائل بڑے اچھے دیے آپ نے, تو اس طرح مناسب نہیں. پلیز بات تو سنیں. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ لفظ جناب متعدد نہیں ہوتا, متعدد ہوتا ہے. اس کو کہنا تھا کہ اس کو اگر کوئی عربی زبان کی لغت پڑھنی نہیں آتی تو یہ میرے پاس المنجد ہے اردو زبان کی, یہ دیکھ آنکھیں کھول ذرا ادھر, اردو پڑھ لیتا. اردو نہیں پڑھنا آتا تو اردو کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے میں تجھے پڑھ کے سناتا ہوں اگر تجھے پڑھنا نہیں آتا تو. کیا لکھا ہے کہ عددہ اس کا معنی ہے خوبیاں شمار کرنا, اور تعددہ اس کا معنی ہوتا ہے عدد میں زائد ہونا. کیا مطلب متعدد, یعنی ایک انسان کہتا ہے میں نے متعدد حوالے پیش کیے, یعنی میں نے بہت حوالے پیش کیے. اس کا یہ مطلب بنتا ہے. تو اردو لغت ہی پڑھ لیتا, تجھے اردو لغت ہی نہیں آتی, تجھے تو کتاب ہی نہیں آتی, تو اگر کوئی آتی ہوتی تو حوالہ دیتا. اس کے بعد جناب والا اس نے یہ ایک اور لفظ استعمال کیا ہے کہ اس نے کہا ہے, یہاں ایک لفظ اس نے بولا ہے, ہاں انبیاء. میں کہتا ہے میں اردو بول رہا تھا, اردو کے اندر کھچے ماری جاتی ہیں یا اردو کے اندر غلط الفاظ استعمال کی جاتے ہیں. میں نے تجھے قاعدہ بتایا, تجھے قاعدہ نہیں آتا. اگر آتا ہے دم خام ہے تو مجھے قاعدہ سنا, حالانکہ میں نے پہلے تجھے سنایا بھی ہے, سنا مجھے. اس کے بعد تو نے کہا کہ بہت, میرے پاس لفظ لکھے ہوئے ہیں جو تو نے بولے بہت, تجھے تو الفاظ بولنے نہیں آتے. کون سے لفظ, کیا لفظ ہے؟ بہت کہا. بہت کیا ہوتا ہے؟ کیا بےحد کیا بولا میں نے, کیا چیز بےحد ہے؟ بہت کو بہت کہا, یہ کہہ رہے ہیں میں نے بہت کو بہت بولا. اچھا گناہ کبیرہ ہو گیا. میرے پاس لکھا ہوا ہے بھائی اردو ادب پہ, اردو پہ کوئی مناظر نہیں ہو رہا بھائی. آپ کی بھی اردو پنجابی اردو ہے, آپ کی بھی اردو بھی کوئی خاص اردو نہیں ہے. اور تو نے کہا اب تو میرے درمیان میں بول رہا ہے, اگر میں بولوں تو پھر تو میں کو بند کر دیتا ہے. تو نے کہا نہیں, ٹائم ختم ہوا, 10 منٹ کی بات ہوئی تھی. بس کوئی یہ فضول باتیں کر رہا ہے بھائی, یہ کوئی پھر خوش ہو, 10 منٹ لا لو پھر خوش ہو. حضور نے فرمایا کہ رافضی مشرک ہے, تو اس کو تو حضور نے مشرک قرار دیا ہے. تو یہ کتنے گائے کے جب کپ جو ہے وہ پی گیا چائے کے, تو اس کو جو ہے وہ ایک بات کا جواب نہیں آیا. یہ روایت متروک ہے, ثابت کرے نا دلیل کے ساتھ. کتاب لے کے آ جاتا ہے فلاں کتاب میں لکھا ہے, اس میں نے کہا تفرد ہے, یہ کہتا ہے متفرد ہے. متفرد نہیں ہوتا, تفرد میں نے یہ مفرد نہیں کہا تھا, میں نے تفرد کہا تھا. اس کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے. تو متفرد ہونا کیا ہوتا ہے, متفرد ہونا کیا ہوتا ہے. الفاظ بولنے نہیں ہوتے, اس کو لفظوں کا تفرد کی جمع تفردات ہوتی ہے نا علامہ صاحب. علامہ صاحب انکل سرگم بن گئے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا. حضور نے فرمایا کہ رافضی مشرک ہیں. یہ جواب دیتا, اس روایت مولا علی کی تھی, حضرت ابراہیم کی, بن حسن بن حسین بن علی. علی کون علی ہے؟ علی امام مولا علی شیر خدا. ان کو یہ کہتا ہم عید غدیر منا رہے ہیں اور غدیر پہ بات کریں گے. ان کو اگر تو مولا مانتا ہے تو ان کی روایت تو مان. انہوں نے کیا کچھ کہا, انہوں نے کہا ہم نے کب صحت ثابت کیا ہے. اور بھائی صاحب آپ نے کب صحت روایت کی ثابت کیا؟ ہم نے حدیث نہیں مانا. آپ نے کب اس کی صحت ثابت کیا؟ ہم نے نہیں مانا. ہم نے آپ کی کتابوں سے اس کا ضعف ثابت کیا, بلکہ بطلان ثابت کیا. چپ کرواؤ. علامہ صاحب بات کرنے دیں اپنا کنکلوڈ کریں جی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, سند اہل بیت کی ہے. حضور کا فرمان ہے, سند اہل بیت کی ہے. ہم خام ہوتا تو جواب دیتا نا. سند پڑھو نا, سند پڑھو, ثابت کرو کہ وہ سند صحیح ہے تو ہم قبول کریں گے. جب تم نے صحت ہی ثابت نہیں کی ہے تو پڑھو, دوبارہ پڑھو. کبھی تم نے نہ سند دکھایا ہے, نہ کتاب دکھایا ہے, کچھ بھی نہیں دکھایا.
تم نے صرف اتنا ادعا کیا کہ اس کی سند صحیح ہے اہل بیت علیہ السلام میں سے، وہ حدیث اہل بیت میں سے نہیں ہے، وہ حدیث جھوٹی حدیث ہے۔ اہل بیت کی میں نے پوری سند دکھائی ہے، انہیں ڈنڈی ماری، کب دکھائی ہے بھائی؟ کب دکھائی ہے؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ دکھائی ہے، میں ابھی بالکل نہیں دکھائی آپ نے صرف ادعا کیا ہے۔ نہیں، آپ نے پورے گفتگو میں صرف ایک شیعہ کتاب سے حوالہ دیا، کتاب تفسیر قمی سے۔ اور شیعوں کو تو حضور نے مشرک قرار دیا، میں مشرکوں کے حوالے کیوں دوں؟ میں پاگل ہوں؟ دیکھو اب اس کا علامہ صاحب آپ ناظرین سے مخاطب ہوں، آپ بات کریں۔ اب ناظرین نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر شیعہ کتاب سے آپ پیش نہیں کرتے حوالہ تو اس کی صحت ثابت نہیں ہوتی نا ہمارے لیے، سمجھ لیں آپ۔ یا مشرک ہے، میں ان کو مشرک کہتا ہوں، کافر ہے پکے۔ جب آپ کا امام ہی مشرک ہے، جب آپ کا امام ابو بکر خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اس کے متعلق، تو اس کا آپ نے کیوں جواب نہیں دیا؟ حضور نے کب کہا ہے مشرک ہے؟ کب کہا ہے؟ ایک بیان علامہ صاحب میں نے پہلا حدیث وہی پڑھی آپ کی کتاب سے، صحت بھی صاحب بخاری نے روایت کیا ہے۔ نہیں دکھائی تو نے کہا کہ بخاری میں ہے، پھر بھاگ گیا ہے، میدان سے بھاگ گیا۔ بخاری کی حدیث ہے، محمد ابن اسماعیل بخاری نے ادب مفرد میں روایت کیا ہے۔ اور صحیح عن ابراہیم بن حسن بن حسین، بات کر لیں، عن ابراہیم بن حسن بن حسین بن علی عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ کتاب کا نام بتاؤ نا، کتاب کا نام بتاؤ، کتاب کا نام بتاؤ نا پہلے۔ کتاب کا نام ہے سوائق المحرقہ۔ ختم کیوں؟ اس کا نام ہے، اس کو کتاب شیعہ کتاب نہیں ہے، وہ ہم پہ حجت نہیں ہے۔ اگر مشرک او شیعہ تو مشرک ہے، ہم کیوں شیعوں کے حوالے دیں؟ اوکے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، اوکے بھائی، ہاں بھوک نکل گئی نا، دے جواب میرا۔ تو اگر آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ مخالف کے کتاب سے حوالہ دیا جاتا ہے۔ علامہ صاحب ایک ختم ہو گیا ٹائم۔ حضور نے فرمایا اہل بیت کی سند ہے کہ شیعہ مشرک ہیں، مشرک کوئی تعلق نہیں ہے۔ نقشبندی صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، یہ میری باتوں کے درمیان میں بولتا رہا ہے نا، مجھے 1 منٹ اور دیں۔ 1 منٹ دے دیں، چلیں بات پتہ کیا ہے، بات تو سنیں، بات تو سنیں نا، دے دیں 1 منٹ دے دیں پلیز، دے دیں اس کو۔ دیتے ہیں سر، دیتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے وہ جو پیش کی ہے نا حدیث، اس کی آپ نے سند بھی پڑھ لی ہے، آپ نے کنکلوڈ بھی کرے، پھر بھی چلے لے لیں، اگر جملے رہتے ہیں تو کر لیں 1 منٹ۔ یہ بات تو اب حضور کے فرمان اور اہل بیت کی سند پر مکمل ہو گئی تھی، لیکن پھر اس نے کہا کہ یہ ہم رافضی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضور کے دور میں رافضی نہیں تھے، حضور کے دور میں اہل سنت تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہیں اس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور حضور نے فرمایا اہل سنت کے علاوہ سارے ٹولے جہنم میں جائیں گے۔ فرمان رسول پیش کیا، اگر کہیں تو اس پر میں اور 20 احادیث دکھا سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اہل سنت کے علاوہ سارے جہنم میں جائیں گے، تو رافضی تو اہل سنت کے علاوہ ہیں۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ رافضی پکے جہنمی ہیں، ان کا جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس کو بلاؤ جناب ایوان صاحب، آپ کا دیکھیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ایوان صاحب مناظرے میں کہ آپ سامنے والے کو پکڑ لیں کہ بھئی یہ اس طرح کے واہی باتیں کہ اپنی کتاب سے تم نقل کرتے ہو، شیعہ حدیث نقل نہیں کرتے، شیعہ حدیث کا آپ نے کیوں کو یاد دلائی نہیں دی کہ آپ نے ایک بھی شیعہ کتاب سے کوئی دلیل نہیں دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو تم نے احادیث پیش کی ہیں، میں نے ان کے اپنے کتاب سے پیش کیا ہے، وہ شہادت پیش کی علماء کی کہ ان کے احادیث جو یہ سب واہی احادیث روایات ہیں، روافظ کے احادیث اس میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے کہ روافظ کافر ہیں وغیرہ وغیرہ، اس میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، ان کے اپنے کتابوں سے میں نے پیش کیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ یاد بھی دلا دیا کہ بھائی ان سے کہہ دیں کہ کوئی شیعہ کتابوں سے حوالہ دے دیں، اور ان کا انہوں نے یہ بہانہ بنا دیا کہ شیعہ بھائی تو کافر ہے، میں ان سے کیوں نقل کروں؟ تو میرے نزدیک آپ کی کتابیں بھی بات چل رہے ہیں، لیکن استدلال کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے نا، یہ آپ کا بھی ماڈریٹر کے حیثیت سے ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی ایسے لوگوں کو آپ یاد دلائیں بھائی کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ میں مخالفین کے کتاب سے کیوں دلیل پیش کروں، وہ تو کافر ہے۔ اس طرح ہر ایک اپنی کتاب سے دلیل پیش کرے نا تو اس کی مذہب صحیح ہے، ہر ایک اپنی کتاب سے دلیل پیش کرے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرے سے یہ چھوٹ ہوگی کہ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، اور ان کو پتہ ہے جو بڑے علامہ ہیں، مفتی ہیں، مناظر ہیں، کہ اصل دلیل وہی ہوتی ہے جو مخالف کے قسم کے مطلب مسلک سے یا مصادر سے ہو۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہر بندے کو پتہ ہے کہ جو دلیل وہ ہے جو کسی کے مخالف کے گھر کی دلیل وہ زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ چلو انہوں نے پیش کی ہے، اور مجھے تو نہیں نا پتا وہ کتاب، میں تو اتنا عالم نہیں ہوں نا کہ وہ جو کتاب وہ پیش کر رہے ہیں وہ اہل تشیع کی ہے یا اہل سنت کی ہے۔ میں تو اس لیے جو بھی ہوا ہے چلو آپ نے ان کا جواب دے دیا، بس ٹھیک ہو گیا، اب فیصلہ عوام کی عدالت میں ہے۔ بہت شکریہ، میں دونوں شرکاء کا
محترم جو قابل احترام علماء کرام نے آج آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، وہ جو آپ سوائق محرقہ سے حدیث پڑھ رہے تھے وہ ذرا مجھے پڑھ کے سنا دیں، دوبارہ متن اس کا پڑھ کے سنا دیں. میں سوائق کی طرف دیکھ رہا ہوں، اس کا متن پڑھ کے سنا دیں. سوائق محرقہ کے کس باب میں؟ نقشبندی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ نقشبندی صاحب یہ میرے پاس سوائق محرقہ ہے میرے ہاتھ میں. سوائق آپ مجھے بتائیں نا اس کے کس باب میں آپ نے جو حدیث پڑھی ہے. یہ شیعوں کی کتاب نہیں، یہ مخالفین کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. کہتا ہے یہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے. وہ کس اس کے کس باب میں کس صفحے میں ہے؟ یہ میرے خیال میں چلا گیا یہ. اور یہ کوئی حدیث کی کتاب توڑی ہے، یہ کوئی شیعہ کتاب ہے نہیں، ایک شیعوں کے رد پہ لکھا ہے. دیکھو یہ کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ فی الرد علی اہل البدع والزندقۃ. اس کا پورا نام ہے والرافضہ. یہاں پہ روافظ کا انہوں نے اس عنوان میں نہیں لکھا اس میں، لیکن بہت سارے چاپوں میں روافظ کا نام بھی آتا ہے صواعق محرقہ. اب بتائیں کس چیپٹر میں؟ کیونکہ آپ کی چاپ میرے چاپ میں اختلاف ہے. کس چیپٹر میں لکھا ہے بھائی، کس باب میں، کس فصل میں؟ بتائیں. بولوں میری بات کوئی سنے گا تو بولوں گا. میرا مائک کھول دیا. سن رہے ہیں نا آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں، کسی اور سے پوچھ رہے ہیں کیا؟ اچھا تم نے ایک بہت بڑی زیادتی اور خیانت کی ہے میرے ساتھ، اور ہر شخص کے ساتھ کرتے ہو. وہ خیانت یہ ہے کہ اگر فریق مخالف بات کر رہا ہو تو ہمارا مائک کھلا ہوتا ہے، اگر ہم تو تم بول رہے ہو تو ہمارا مائک کیوں بات کرتی ہے؟ بھائی تم خود ابھی فریز ہو گئے تھے، بھائی. تمہارا انٹرنیٹ جو ہے 15 روپے والی، کوئی 50 روپے والی انٹرنیٹ لے لو نا تاکہ تم فریز نہ ہو جاؤ. تم کس پیج سے نقل کر رہے تھے؟ ہمیں کیوں مائک آپ کا بند کریں جب آپ سے ہم سوال کر رہے ہیں؟ میری بات سنیں. سب لوگوں نے ابھی دیکھا ہے کہ آپ فریز ہو گئے تھے. وہ روایت، میری بات کو سنیے گا. میں وہ روایت الصواعق المحرقہ سے نکال کے جناب کو دکھاتا ہوں. عربی اس کے کہیں اس کا صفحہ بتاتا ہوں، اردو کہیں عربی. تو آپ میرے بھائی صفحہ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے چاپ اور میرے چاپ میں اختلاف ہے. آپ مجھے باب نمبر بتائیں نا، باب نمبر کس باب میں لکھا ہے، باب کا عنوان بتائیں. سب کچھ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے. چند دن پہلے کسی شخص کے سامنے بیٹھ کے تم نے مشکل الآثار سے حضرت فاروق اعظم حضرت عبداللہ بن زبیر کے متعلق ایک روایت بیان کی. وہ روایت ذرا میرے سامنے پڑھیں. میں اس کا نہیں بھائی صاحب وہ اور بات ہے نا. آپ نے ابھی استدلال جو کیا، میں اس حدیث کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ کیوں نہیں بتا رہے نا کس عبارت کم از کم پڑھو اس کا. نہیں میں عبارت پہلے پڑھی ہے، پھر پڑھوں گا اور پڑھ کے سناؤں گا. تو پڑھ لو نا. وہ مشکل آثار والی الگ بات ہے. اب مناظرہ ختم ہو چکا ہے. نہیں دکھاتے تو کوئی بات نہیں ہے، نہیں پڑھتے تو مناظرہ ختم ہے. میں چاہتا ہوں میں دوسرے کالر کو لے لوں گا. پڑھنا ہے تو پڑھ لو بھائی. نہیں میری بات کو سنیں. میں وہ روایت نکالوں گا، جناب کے سامنے لے کر آؤں گا. ابھی بتاتا ہوں، لیکن اس شرط پہ بتاتا ہوں کہ آپ نے مجھے وہ روایت چلے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. لیکن آپ نے مجھے کاٹنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. پھر جب میں بولوں گا تم نے نہیں کاٹنا، ٹھیک ہے. اسی روایت پر بولوں گا اور بات ہی نہیں کروں گا. نکالو مشکل الآثار. میں نکالوں گا، تم نے بولنا 1 منٹ لگتا ہے نا اس کو نکالنے میں. ہاں 1 منٹ میں 2 منٹ لگ جان. ایکڑی گل ہے. لوگوں کے سامنے جڑے بندہ نو الف تو کلی دا پتہ نہیں، انہوں کے سامنے بیٹھ کے بڑکا مارنی ہے تے گلاں کرنی ہے. ایتھے گل ہوے نا پتہ لگ سی. جی آپ کو توہین بہت آتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے. ابھی پتہ ہن رولا پایا سی نا ان فلانی گل نہیں کیتی. ایویں اوتھے بھی رونا ہے انشاءاللہ. اوتھے بھی روا کے چھڈاں گا. علامہ صاحب دے کڑاکے کڈی ہیں. دیکھیں میرے محترم ناظرین، عمر ابن الخطاب جو ہوتا ہے، پہلی بات یہ ہے میرے بات میں بیچ میں نہیں بولنا بھائی، ٹھیک ہے نا. آپ نے نہیں بولنا کیونکہ آپ نے وعدہ دیا. چھوٹی سی بات چھوٹی سی بات نہیں ہے. دیکھیں اس حدیث کو نقل کرنے کے لیے اس کا مقدمہ باندھنا ہوتا ہے، اس کا سب کچھ دکھانا ہوتا ہے. آپ اجازت دیں تاکہ میں اس کو پڑھ کے دکھاؤں آپ کو. ہاں 1 منٹ. آپ خلافت عمر مشکل الآثار سے حوالہ دیا، میں نکال کے بیٹھا ہوں. نکالیں ذرا. میں دکھاتا ہوں 1 منٹ. میں اس کو نکال دوں نا 1 منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں نکال کے بیٹھا ہوں، نکالیں ذرا. کوئی بات نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں. دیکھیں میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ واقعاً پیغمبر کے ساتھ ہیں، واقعاً ان کے ساتھی ہیں، جھوٹے منافق نہیں ہیں. ان کی خصلت یہ ہے
کہ کفار پہ شدید ہیں، کفار سے نہیں بھاگیں گے، جان قربان کریں گے، بھاگیں گے نہیں، ان کا جہاد ثابت ہے، ان کا قتال ثابت ہے، آپس میں جو ہے وہ کیا ہے، مومن ہے۔ عمر بن الخطاب کا یہ کردار رہا ہے تاریخ میں